السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی بردارشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاونچروں کی معاونچین سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن الحمدللہ دیش سے ہی جڑی ایک خبر سناؤں گا جو سننے کے لیے آپ لوگ بے چین بھی رہتے ہیں، بے قرار بھی رہتے ہیں اور سننا پسند بھی کرتے ہیں۔ کہ وہی سنیاسی، وہی جوکر، وہی بونے کا ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ سپریم کورٹ کے سپریموں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ CGI چندرچوڑ نے جو اس طریقے سے جو قوانین لاگو کیے ہیں، جو گجرات کا معاملہ 1992 کا ہے، 1992 کا 31 سال پرانے کو جو تازہ کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس میں کون ہے مجرم، کون ہے آتنکی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ ہم بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کو اشارہ کافی کہتے، وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرکیف جو وہاں کے گجرات ہائی کورٹ سے جس طریقے سے جو بری کیا گیا تھا، اس کو کلین چٹ دی گئی تھی، ہری جھنڈی دی گئی تھی، اس جج کو بھی چیلنج کیا گیا اور وہ جج کو جس طریقے سے انعام دیا گیا اس کو بطور تحفہ، وہ تحفہ بھی واپس ہو جائے گا، اور جو پوزیشن دی گئی اس کو اب جیل جانے سے اس کو نہیں روک سکتے کوئی بھی، کیونکہ اس کے اوپر بھی کارروائی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور اتنا مال اس کے پاس آیا تو آخری وہ فیصلے سے پہلے تک وہ غریب تھا۔ غریب بولے تو یعنی معاشی حالات اس کے جیسے رہنا چاہیے ویسے تھے۔ اس کے بعد اچانک انہیں جو کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، کیسے بنا اس کی وہ چھان بین چل رہی ہے۔ CBI کو احکامات جاری ہو گئے اس کا چیک کرنے کے لیے۔ اب ان کی بڑی پھٹ بھی پڑی ہے، بڑے اتابلے ہو گئے، اب انہوں پیرس سے نہیں آتے بول رہے، پیرس اور آسٹریلیا میں جو ہے سو گھر لے کے رہ جاتا بول کے بول رہے انہوں، جبکہ وہاں پہ ایک رولز ہے رہنے نہیں دیتے، کیونکہ پہلے ہی ان کو بغیر بلائے کے مہمان ہیں، کوئی ان کو بلائے نہیں، انہوں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک ٹائم تھا ان کو، آج سے 2-3 سال پہلے سرکاری مہمان بن کے جاتے تھے، ان کو ہر وہ چیز کی سہولت رہتی تھی، ہر وہ چیز سے ان کو نوازا جاتا تھا، عزت بھی ملتی تھی، ہر وہ چیز بھی ملتا تھا ان کو، سمجھ گئے ہوں گے اور کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ دوسری چیز، اب جو ہے سو بالکل روکھے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ پیاسے بولے تو جو ہے سو میں پانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیاسے بولے تو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں۔ یہ تو ان کے ساتھ ہونا ہی تھا بھائی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جو 31 سال پرانے جو بلخیز بانو ہو یا کوئی بھی ہو، جو کیسز ہے وہ اپنے آپ اوپن ہونے جا رہے ہیں، جبکہ صاف الفاظوں میں CGI چندرچوڑ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس کو صرف اوپن نہیں، اس کے فیصلے کیے جائیں گے، جو ابھی تک جو دیش میں ہمارے جو غلط فیصلے ہوئے ہیں اس کی پشبائی ہوگی اور وہ صحیح کریں گے، اس کو جو غلطیاں کیے ہیں اس کو صحیح کریں گے، اپنی غلطی کو سدھاریں گے، کیونکہ کرنے والے کون تھے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ CGI چندرچوڑ صاحب نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے۔ یہ جیسے ہی اوپن تو آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا تھا میں 3 سے 4 دن پہلے کی ویڈیو میں کہ یہ اوپن ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ فائل بھی آ چکی ہے، حالانکہ وہ فائل 31 سال پہلے کی فائل مل نہیں رہی تھی، اب اچانک جب سختی بڑھتی گئی تو فائل بھی مل گئی اور مجرمے بھی مل گئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجرمے سامنے ٹھہرے ہیں، ویسا محسوس ہو رہا، ابھی ٹھہرے نہیں، ویسا محسوس ہو رہا، کیونکہ کھلی کتاب ہے بھائی، اس کے اندر کچھ ایسی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کھلی کتاب ہے، وہ صاف نظر آ رہا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو بھی ہو رہا ہے
یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ وقت کے رہتے ہوئے انصاف مل جاتا تو کئی ایسی جانیں بچ جاتی تھی جو لوگ عدالتوں کو پھر پھر کر ختم ہو گئے، چکریں مار مار کر پھر ختم ہو گئے، کیونکہ ان کو انصاف نہیں ملا اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اور علم ہے. اب یہ چیزوں کا انصاف دہانی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں رحم و کرم ڈالا ہے، اور یہ بڑی ایمانداری سے، حالانکہ اس کو خریدنے کی بھی کوشش کی گئی، اس کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی میں ہمت دے دیتا ہے، کسی میں طاقت دے دیتا ہے، تو وہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. یہ چیز سوانے سچ ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس کے بارے میں بولنا جو ہے سو سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے گجرات کا جو مسئلہ تھا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، گجرات کے جو حالات ہوئے تھے آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، لیکن اب ان سارے چیزوں کا حساب ہونے جا رہا ہے. یہ سارے چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ کون سے بھی پد پر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ صاف الفاظوں میں سپریمو نے کہہ دیا ہے. تو اب یعنی اب آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ بھی گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. یہ کس کی نمبر آنے والا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اور اس کا بونے کا تو جو ہے سو بالکل آ چکا ہے. اس کو جو ہے سو نہ کوئی بچانے کے لیے آ رہا ہے، نہ کوئی اس کی سپورٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو چاہ رہے تھے کس طریقے سے جو ہے سو اس کا صفایا ہو جائے وہ بہتر ہے. چلو ویسا نہ صحیح، ایسا ہی ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں. اس کے بعد انہوں بھی بچنے والے نہیں ہے، اب ان کا بھی نمبر آ رہا ہے. یعنی ہمارا دیش الحمدللہ اللہ چاہے تو ان ظالموں سے نجات پائے گا، اور ہمارا دیش پہلے کے ویسا ہرا کھلا بھرا رہے گا انشاءاللہ. جتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے دیش کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ساری دنیا میں ہم کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، ہماری تہذیب کی، گنگا جمنا تہذیب کی مثال دیا کرتے تھے، آج ہر جگہ تھو تھو ہو رہی ہے. دیش میں ہی نہیں، دیش کے باہر کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور آپ لوگ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، بغیر ٹماٹے کے تو سالن نہیں بنتا. ٹماٹے 180 190 روپے ہو چکا ہے، وہ بھی ہرے ہرے کچے ٹماٹے. پیاز دیکھیے آپ، ادرک لہسن دیکھیے آپ، یعنی دیش کی اکنامی دیکھیے، دیش کی مہنگائی دیکھیے، دیش میں بے روزگاری دیکھیے. ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے. 25 لاکھ کے کوٹا پہن کے گھومنے کو پیرس جاتے، پیرس میں چائے پینے کو جا رہے ہیں، جبکہ دیش واسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیش واسی کس سمت جا رہے ہیں، دیش میں کیا گزر رہا ہے، ان کو ان چیزوں سے جاننے سے، نہ دیکھنے سے، کوئی چیز سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.